بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک بہت ضروری بات ہے جو بچوں سے ریلیٹڈ ہے۔ بچے بھی اس کو ذرا سنیں غور سے، اور والدین بھی اس پہ غور کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اساتذہ کرام سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی اس بات پہ غور کریں۔ یہ پاکستان میں زیادہ تعداد بچوں کی ہے، 22 کروڑ آبادی میں ہے، اور یہ کچھ 60% بنتے ہیں یہ بچے جو ہیں، اور یہ فیوچر کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ پاکستان آگے بڑھ رہا ہے مطلب سالوں کے حساب سے یا عمر کے حساب سے، تو اسی طرح یہ بچے جو ہیں آج کے جو 60% ہیں یہ بھی آگے بڑھ رہے ہیں اپنی زندگی میں۔ جب کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو والدین بڑا اس کی خوشی مناتے ہیں، اور مٹھائی بانٹتے ہیں، اور مبارکبادیں وصول کرتے ہیں، اور جو بچہ تھوڑا بچپن میں آتا ہے یا اس کو جو نوجوانی کی طرف جاتا ہے یا جوان ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ پیرنٹس کی بڑی امیدیں اور ڈیزائرز وابستہ ہو جاتی ہیں، اور اسی طرح سوسائٹی میں بھی لوگ جو ہیں ارد گرد کے لوگ اس بچے سے بہت سی امیدیں وابستہ کرتے ہیں۔ یہ بڑا ایک نیچرل فینامنا ہے اور نیچرل چیز ہے۔ بنیادی طور پہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے، خوشی ضرور منانی چاہیے بچوں کی پیدائش کے اوپر، اولاد کی پیدائش کے اوپر، یہ اللہ کی نعمت ہے، لیکن یہ اللہ کے طرف سے ایک آزمائش بھی ہے۔ تو یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ والدین اور اساتذہ کرام اور بچے خود یہ سمجھ لیں کہ یہ زندگی جو اللہ پاک نے ہمیں دی ہے یہ کسی مقصد کے لیے ہے، یہ بغیر کسی مقصد کے گزاری نہیں جا سکتی۔ بچوں کی بنیادی جو ضرورت ہے ان کے اندر جو ہے یہ ان کو ایسی تربیت ہم کریں کہ یہ لیڈرز بنے فیوچر کے۔ پوری دنیا میں ایک لیڈرشپ کرائسس کی وجہ بھی یہی ہے کہ چونکہ بچوں کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز نہیں پیدا کی جاتی ان کی تعلیم و تربیت کے مرحلے کے دوران، اور بچوں کو صرف اسکولوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے یا ایجوکیشنل اداروں کے حوالے کر دیا جاتا ہے، گھروں سے ان کو بھجوا دیا جاتا ہے، یا گھر کے اندر بھی ماں باپ کو بھی یہ فکر نہیں ہوتی کہ یہ بچہ جو ہے بڑا ہو کے کیا بنے گا۔ میرے حساب میں چونکہ میری کوئی 42 سال کا میرا ایک تجربہ ہے بچوں کے ساتھ ایجوکیشن کا، ہر بچہ پاکستان کا جو ہے یہ فیوچر کا لیڈر ہے۔ یہ اکثر ہم لیڈرز، ہمارے جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں، ان کی تقریروں میں بھی یہ کہتے ہیں کہ جی آپ فیوچر کی لیڈرشپ ہیں۔ یہ بات بڑی اہم ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس کو ماں باپ کو بھی سمجھنا چاہیے، اس کو اساتذہ کرام کو بھی سمجھنا چاہیے، اور اس کو بچے کو بھی سمجھنا چاہیے۔ لیڈرشپ ایکچولی یہ ایک ایسا عمل ہے، ایسا پروسیس ہے جس کی وجہ سے اس پورے معاشرے کے اندر مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اگر لیڈرشپ اچھی ہے تو معاشرے میں اثرات مثبت ہوں گے، اگر لیڈرشپ اچھی ہے تو معاشرہ ترقی کرے گا، لیڈرشپ اچھی ہے تو معاشرے میں امن ہوگا، لیڈرشپ اچھی ہے تو معاشرے میں لوگوں کی کوالٹی آف لائف جو ہے وہ بہتر ہوگی۔ تو میری یہ گزارش ہے ان تمام لوگوں سے، والدین سے، اساتذہ سے، لیڈروں سے اور بچوں سے خود، کہ ان کے دماغ میں ایک چیز ضرور ہونی چاہیے جو وہ پڑھنے کے لیے جائیں، کہ وہ فیوچر کے لیڈر ہیں، اور ان کو فیوچر کے لیڈر کیسے بننا ہے، اس کے لیے ان کو اپنی شخصیت کو اس طرح اس کو بنانا ہے تاکہ وہ ایک مؤثر قسم کے لیڈرز بنے۔ Leader is a person who has the ability to influence others in order to achieve objectives in life۔ تو یہ بچے اپنے اندر وہ صلاحیت پیدا کریں، اپنی شخصیت کے اندر وہ کشش پیدا کریں، ان کے اندر اتنی ڈیپتھ ہونی چاہیے ان کی پرسنالٹی کے اندر کہ یہ جب بڑے ہوں تو وہ یہ جس بھی شعبے زندگی میں ہیں وہاں پہ ایک بہت ہی مثبت اثر وہاں پہ چھوڑیں، اور نہ صرف وہ شعبہ زندگی ترقی کرے بلکہ اس کے اثرات جو ہیں یہ معاشرے کے اندر بھی جائیں۔ بنیادی مقصد بھی تعلیم کا یہی ہے کہ بچے کو جو ایجوکیشنل ہم سبجیکٹ ان کو پڑھا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت کی جائے اور ان کی شخصیت کی نشو و نما کی جائے۔
انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر یہ تعلیم تو بہت ہے کہ جی ہم سبجیکٹس پڑھا رہے ہیں، سائنس کے سبجیکٹس ہیں، آرٹس کے سبجیکٹس ہیں، لیکن بچوں کی تربیت کے اوپر غور نہیں کیا جا رہا جو ان کی شخصیت کی بناوٹ سے بنیادی طور پہ ریلیٹڈ ہے۔ انسان کی جو شخصیت ہے یہ ظاہری بھی ہے، جیسے میں آپ کو نظر آ رہا ہوں، یہ ظاہری میری شخصیت ہے، میری ایک باطنی شخصیت بھی ہے، میری ایک ہڈن شخصیت بھی ہے، وہ شخصیت میری سوچ کی شخصیت ہے۔ تو یہ میری گزارش ہے والدین سے، لیڈرشپ سے اور بچوں سے خود، کہ وہ اپنی دونوں طرح کی شخصیت کی ڈیولپمنٹ کریں، ان کی سوچ بھی اچھی ہو اور یہ دیکھنے میں بھی اچھے لگیں۔ دیکھنے میں اچھے تب ہم لگیں گے، ہم ڈریس اچھا پہنیں گے، صاف ستھرے رہیں گے، ہمارے اچھے مینرز ہوں گے، ہماری بول چال اچھی ہوگی، ہمارا دوسروں کے ساتھ تعلق اچھا احترام کا تعلق ہوگا، ہم دوسرے کا احترام کریں گے، وہ دوسرے ہمارا احترام کریں گے، دوسروں کا خیال کریں گے، ہم جس جگہ پہ موجود ہوں وہاں پہ ہم ہیٹرز نہ پیدا کریں، وہاں پہ ہم اپنے دوست پیدا کریں۔ جس جگہ پہ ہمارے معاشرے میں یہ بھی ایک بڑا المیہ ہے کہ ایک شخص جو ہے ایک سیکنڈ کے لیے کسی جگہ پہ چلا جاتا ہے تو 10 دشمن اپنے پیدا کر کے وہاں سے واپس آتا ہے۔ تو یہ ایک منفی جو شخصیت کی نشانی ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم معاشرے میں اپنا ایک مثبت اثر چھوڑیں، معاشرے میں ہم منفی اثر چھوڑ رہے ہیں۔ تو یہ لیڈرشپ جب شخصیت کی بنیاد پہ ہوگی، اندرونی شخصیت ہماری سٹرونگ ہوگی اور بیرونی شخصیت بھی ہماری اٹریکٹیو ہوگی، تو ہم مثبت رجحانوں کی طرف جائیں گے۔ میری گزارش ہے بچوں سے کہ یہ ریسرچ کی طرف متوجہ ہوں، ٹیکنالوجی کی طرف متوجہ ہوں، سائنس کی طرف جائیں، یہ ان ایریاز آف نالج میں کمپٹنسی حاصل کریں، دنیا کے بارے میں اویئرنیس ہونی چاہیے۔ ابھی آپ دیکھیں یہ 5G ٹیکنالوجی اور یہ 9 چپس جو ہیں، یہ جس کے بارے میں بہت ہی ایک بات چیت ہو رہی ہے، کیا ہمارے بچے ٹیلی ویژن کے اوپر یہ دیکھتے ہیں یا موبائل سے لے کے وہ کوئی گانے سنتے ہیں یا کوئی اس طرح کی اور چیزیں یہ دیکھتے رہتے ہیں اور اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں؟ میری گزارش ہے والدین سے بھی کہ بچوں کی نگرانی کی جائے، ان کو لیڈرشپ کے لیے تیار کیا جائے، ان کو سائنس اور ٹیکنالوجی کی طرف ان کا رجحان بڑھایا جائے، ان کو بازاروں گلیوں میں، دوستوں کی محفلوں میں، سیر و تفریح کی جگہوں میں اور موبائل کے غیر ضروری استعمال اور شادیوں میں ان کو انوالو کرنے میں اور ان چیزوں سے دور رکھا جائے۔ ان چیزوں سے دور رکھیں گے تو ان کا وقت جو ہے وہ صحیح استعمال ہوگا اور بچے اس قابل ہوں گے کہ اپنی شخصیت کو صحیح طریقے سے اس کو بنا سکیں اور اپنے اندر ایک سٹرینتھ پیدا کر سکیں۔ پاکستانی قوم میں بڑا پوٹینشیل ہے۔ بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، آمین۔ پاکستان زندہ باد۔